بندہ مومن ایمان والا بننے سے پہلے جب تک وہ اللہ کی مخلوق میں شامل ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، جو بھی ہے، تو اگر اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات، شان کائنات، مظہر ذات رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو لاکھ وہ نیک کام کرے، لاکھ وہ اچھے کام کرے، کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور جب قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل نہیں ہے تو پھر اجر کس بات کا ملنا ہے، ثواب اسے کس بات کا ملنا ہے کہ جب اس کا عمل ہی قبول نہیں ہے۔ لیکن جب وہی شخص، وہی غیر مسلم، وہی ہندو، وہی کافر، وہی عیسائی اگر زندگی بھر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا رہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قیامت آ جائے تو فرمایا کہ اس کو ایمان کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ایک مرتبہ زبان سے کملی والے مصطفیٰ کا نام نہ لے لیا ہو۔ اس وقت ایمان کی لذت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی، حلاوت ایمان، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک دل سے رسول اللہ کی رسالت پہ اقرار نہ کرے۔ زندگی بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کے لا الہ الا اللہ ایک طرف، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ ایک طرف ہے۔ اصل ایمان رسول اللہ کی ذات ہے، اصل مقصد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کل ایمان، کامل ایمان، اصل ایمان آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات اتنی معتبر، اتنی ضرورت مند نہ ہوتی تو خلاق عالم صرف یہی فرماتا کہ مجھے مان لینا ہی ایمان ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے بھی مانو اور جسے جسے ماننے کا حکم میں عطا کروں اسے بھی مانو، یہ ہے ایمان۔ بنی اسرائیل یا منافقوں، یہودیوں کی طرح نہیں کہ جو مطلب کی بات ہو اس کو جو ہے اپنے اوپر لے لینا، جی ہاں یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے، اور کوئی آزمائش کی، امتحان کی مشکل بات ہے اس کو چھوڑ دینا، جو کہ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کے سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ مطلب کی بات تورات کے اندر جو ہوتی اس کو قبول کرتے، اور کوئی سرکار کی شان یا کوئی افضلیت، سرکار کی امت کی بات یا سرکار کی بات لکھی ہوتی اس کو چھپا لیتے، جی یہ بات کرنے، آگے بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا ایمان میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایمان وہ قبول ہے جو اندر بھی ایک ہو، باہر بھی ایک ہو۔ بولو اچھی آواز سے، اندر بھی ایک ہو، باہر بھی ایک ہو، وہ ایمان قابل قبول ہے۔ وہ ایمان قابل قبول نہیں کہ زبان سے کچھ کہے، دل میں کچھ، یا دل میں کچھ، زبان پر کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، وہ ایمان نہیں۔ ایک ہو، اندر بھی وہی ہو، باہر بھی وہی ہو، وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو زندگی بھر اللہ اللہ کہنے والوں کو اللہ نہیں ملتا ہے جب تک ایک مرتبہ وہ زبان سے رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، جب تک زبان سے میرے آقا کی رسالت کو نہ مانے۔ صرف اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں، رسول اللہ کو بھی ماننے کا نام ایمان ہے، قیامت کو بھی ماننے کا نام ایمان ہے، مرنے کو بھی ماننا کہ مرنا ہے اس کو بھی ایمان ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، قبر میں عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، جزا سزا، اس کو بھی ماننا ایمان ہے۔ ایک چیز کا بھی، وہ آپ نے ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھا ہوگا نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری چیز میں موجود، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، زندہ ہونے پر، زندہ ہونے کے بعد مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، ہر چیز پر ایمان، قیامت پر، حساب و کتاب پر، میزان پر، پل صراط پر، جنت دوزخ پر، تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جس چیز کا حکم رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے
اس کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ بھی اصل ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح کھینچنے کا نام ایمان نہیں۔ 100 دانے والی تسبیح ہو، 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ، مومن نہیں ہوگا جب تک ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ 100ویں دانے پر ایک رسول اللہ کا نام لے، تصدیق لگے گی کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، 70 گنا بڑھ کر ایک نیکی پر۔ تو یہ بتائیے، بندہ تو وہی ہے، ایمان لانے سے پہلے بھی وہی تھا، بعد میں بھی وہی، لیکن یہ ایک نیکی کا گناہ 70 گنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ یہ بندے کے کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام لینے کا کمال ہے۔ سرکار کا نام لیا تو اللہ نے میری نیکیوں کو بڑھا دیا ہے۔ اب اگر میں ایمان والا ہو گیا، اب اگر میری توفیق نہیں کہ پوری مسجد تعمیر کروں، ایک 5 روپے کی اینٹ بھی مسجد میں دے دی، فرمایا قیامت تک مسجد سلامت رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، قبر میں تجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، قبر میں۔ اور جو ایمان والا نہیں، وہ مسجد پوری زمین سے وہ 6 منزلہ تعمیر کر جائے عالی شان طریقے سے، اور وہ مر جائے، مسجد تو سلامت رہے گی، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، قبر میں اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہی فرق ہے ایمان اور غیر ایمان کا، یہی فرق ہے ایمان کا۔ کتنا بڑا